نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدر محترم علماء کرام قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اکرام اور معزز حضرات، میں جمعیت علماء بہار اور خاص طور پر جمعیت علماء ضلع بیگوسرائے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اصلاح معافدہ، اصلاح معاشرہ اور تحفظ شریعت کے عنوان پر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا۔ صاحب پور کمال میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنا بڑا اجتماع جمعیت علماء کے پرخلوص ورکر کی انتہائی کوششوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء کی بحیثیت ایک جماعت سے آپ لوگوں کے دل میں جگہ ہے، ورنہ جمعیت علماء کے بلانے پر اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ جمع نہ ہوتے، اور یہ جمع غفیر اگر دل میں جگہ نہ ہوتی تو جمعیت علماء کی آواز پر یہاں نہ آتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے عنوان جلسے کے موضوع دو ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے اصلاح معاشرہ اور دوسرا موضوع ہے تحفظ شریعت۔ میں اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں چند منٹ گفتگو کروں گا اور اس کے بعد چند ہی منٹ تحفظ شریعت پر آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے 30ویں سپارے کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ اس میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تخفیف کا پاپ کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ویل جہنم میں ایک خاص جگہ کا نام ہے جس کا نام ہے ویل۔ اس کا مطلب ہوا کہ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ تخفیف کا پاپ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس پاپ کے کرنے والے کے لیے جہنم میں ایک خاص جگہ ہے جہاں رکھ کر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تخفیف کا پاپی شرابیوں کے ساتھ جہنم میں نہیں رہے گا، جواریوں کے ساتھ نہیں رہے گا، منہ کالا کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہے گا، بلکہ یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس پاپ کا کرنے والا ایک خاص جگہ اللہ نے جہنم میں بنائی ہے جس کا نام ہے ویل، وہاں رہ کر عذاب کو بھگتے گا۔ ویل ایک خاص جگہ ہے۔ تخفیف کا پاپ کرنے والا جہنم میں ایک خاص جگہ رہے گا جس کا نام ویل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تخفیف کا پاپ ہے کیسا پاپ؟ ہم نے تو کبھی دنیا میں نام بھی نہیں سنا تخفیف کا کیا پاپ ہے۔ اللہ اگلی آیت میں بتلاتا ہے کہ تخفیف کا پاپی یہ آدمی ہے۔ وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تخفیف کا پاپ کرنے والے لوگ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وہ لوگ ہیں کہ جب اپنا مال لیتے ہیں، مثال کے طور پر مال سے، تھوک مارکیٹ سے جب خرید کر لاتے ہیں تو جتنا پیسہ دیتے ہیں 1 گرام چھوڑتے نہیں یا 1 انچ کمی نہیں ہونے دیتے۔ 1000 کا مان لیا، پورا 1000 کا ناپ تول کر کے لے لیا، 1 انچ کی یا 1 گرام کی کمی نہیں ہونے دی۔ اس میں تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اپنی دکان پر لا کر جب دوسروں کو بیچتے ہیں تو ہر مثال کے طریقے پر ہر کلو میں سے 1-2 گرام کی کمی کر لیتے ہیں۔ کپڑے میں ہر میٹر اور گز میں سے 1.5 انچ کی کمی کر لیتے ہیں۔ اپنا حق پورا لے لیا، دوسرے کا حق دینے میں کمی کر لی۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جہنم میں ایک وشیش استھان بنایا ہے جس کا نام ہے ویل۔ بات کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے۔ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ کا گناہ ہے
آدمی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکار ہے، اللہ کے یہاں رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ کر، استغفار کر، اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا، اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی تو میرے پاس آیا، میری طرف متوجہ ہوا اور کہا اے اللہ میرے گناہوں کے پہاڑ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا، مجھے کس کی پرواہ ہے؟ کون ہے جو میرے ہاتھ کو پکڑ لے گا، مجھ سے کہے گا کہ میں نے اپنے بندے کے گناہ کیوں معاف کر دیے؟ کون ہے؟ لیکن یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ کا حق بندے نے ادا نہیں کیا، اس کے کہنے کو نہیں مانا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایک اور گناہ ہے، آدمی نے آدمی کا حق لے لیا، مال میں چوری کر لی، امانت میں خیانت کر لی، یہ خیانت ہے۔ 1 روپیہ لیا اور جتنا دینا چاہیے تھا اس میں سے 1 گرام کی کمی، یہ خیانت ہے۔ آدمی نے اللہ کا حق نہیں دبایا، انسان نے انسان کا حق لے لیا، کسی یتیم کا مال لے لیا، کسی بیوہ کمزور عورت کی زمین جائیداد پر ناحق قبضہ کر لیا، کچھ نہیں لیا لیکن طاقتور ہے، پردھان ہے، گاؤں کا مکھیا ہے، غریب آدمی کو گالی دیتا ہے، ستاتا ہے، جھوٹا الزام لگا کر جیل میں بند کروا دیا، چاہے ہندو ہے چاہے مسلمان ہے، ظلم تو ظلم ہے۔ اگر کتے پر بھی ظلم کرے گا تو اللہ کے یہاں بات فرض ہوگی، اگر بلی پر ظلم کرے گا خدا کے یہاں عذاب ہوگا۔ پھر انسان، اس کا مذہب کیا ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں، انسان پر انسان ظلم کرے، یہ ظلم تو ایسا ظلم ہے کہ اگر آدمی روزانہ تہجد پڑھے، 5 نمازیں پڑھے، روزانہ توبہ اور استغفار بھی کرے، ہر سال حج بھی کرے، چلے پر چلا لگائے، جتنی چاہے عبادتیں کر لے، مگر کسی کا حق 1 نئے پیسے کے برابر بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے حق کے پہاڑ بھی معاف کر دے گا، لیکن حق لیا یتیم کا، بیوہ کا، اور اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ انسان کا حق تو 2 ہی طرح معاف ہو سکتا ہے، توبہ اور استغفار سے نہیں، 2 طرح معاف، یا تو جس کا حق لیا ہے واپس کر دے موت سے پہلے، مسئلہ ختم ہو گیا، اب آخرت کے لیے کچھ نہیں، یا صاحب حق سے اس کا حق
ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا دیا۔ اگر اس نے معاف کر دیا، اللہ کا تو حق تھا ہی نہیں، جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، ختم۔ قیامت کے دن اللہ کے یہاں کوئی داروگی نہیں۔ اب دیکھیے، مان لیجئے اس کی دکان پر روزانہ 100 گاہک آتے تھے، اور یہ ہر خریدنے والے کے مال میں سے 1 گرام 2 گرام 10 گرام کی کمی کرتا تھا، اور مان لیجئے کہ 50 سال اس کی دکان چلی، کتنی ہزار خلق خدا ہے جس کا حق اس نے دبا رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک جمع غفیر، ہزاروں 50 ہزار آدمی، اے اللہ ہمارا بھی حق دلوا، ہمارا بھی حق دلوا، ہمارا بھی حق دلوا۔ کس کا حق دے گا؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کوئی اس کی نمازیں لے کے جائے گا، اس کا ثواب، کوئی اس کے روزوں کا ثواب لے کر جائے گا، کوئی اس کے حج کا ثواب گا، کوئی صدقے کا ثواب لے کر جائے گا۔ اگر سب کا حق پورا ہو گیا، چلو چھٹی ملی، اور اگر سب لٹ گیا اور ابھی بھی پیچھے کھڑے، اے اللہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہمارے حق کا تو کوئی بدلہ ملا نہیں۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس مظلوموں کے گناہ لے کر کے اور اس کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور جہنم کا کلہ بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے فرماتے ہیں، اپنا بوجھ، دوسروں کا بوجھ، اور جو زندگی بھر کمایا تھا وہ سب لوٹ گئے۔ یہ ہے وہ پاپ جس کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تطفیف کا پاپ کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نام ہے لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کا عقیدہ کر لو، 5 نمازیں پڑھ لو، رمضان کا روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، کبھی موقع ملے حج کر لو، یہ 4-5 کام کر لیے اور اسلام پورا ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، معاملات، رہن سہن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان ہی کے ساتھ نہیں، دوسرے انسان کے ساتھ نہیں، ایک مسلمان کا خدا کی مخلوق کے ساتھ، چاہے کتا ہو، چاہے بکری ہو، چاہے بلی ہو، یہ سب اسلام کے اندر داخل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، امرأۃ مؤمسۃ، ایک بدکار فاحشہ عورت جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے ایک کتا سسک رہا ہے پانی کی وجہ سے، اسے رحم آ گیا، اس نے اپنی اوڑھنی کے اندر جوتے کو باندھا اور کنویں میں لٹکا کر کے پانی نکالا، جو 10-5 قطرے نکلے وہ اس پیاسے کتے کے منہ میں ڈال دیے۔ اس پیاسے کتے کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈال دیے۔ اللہ نے فرمایا،
اس عورت کو تو میری مخلوق پر رحم آیا اور مجھے اس پر رحم نہ آئے، اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا۔ جب ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت مل گئی، کسی انسان پر رحم کرنے کیوں نہیں ملے گی؟ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا نے بلی کو باندھ دیا، نہ تو کھانا دیا کہ وہ کھانا کھاتی، نہ اسے چھوڑا وہ خود اپنا کھانا مہیا کر لیتی، چڑیا کا چوہے کا شکار کر کے۔ یہ ظلم تھا بلی کے اوپر۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام، عذبت، خدا کے ہاں جب مر کے پہنچی تو اللہ نے اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے عذاب دیا۔ کسی انسان کو تکلیف پہنچا کر، ظلم کر کے، اس کا حق چھین کر کے، اس پر الزام لگا کر، اس کو مصیبت میں گرفتار کر کے، اس کا حق لے کر کیسے انسان چھوٹ جائے گا؟ یہ کون آدمی ہے، کیا گناہ ہے جس نے اپنا حق پورا لے لیا، دوسرے کا حق ادا کرنے میں کمی کر دی؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ معاملات کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ آدمی کبھی یہ سمجھتا نہیں کہ میں یہ ظلم کر رہا ہوں، اس کا حق لے رہا ہوں، پورا نہیں دے رہا ہوں، اس حق کا لینا میری آخرت کو برباد کر دے گا، میری نمازیں لٹ جائیں گی، میرے صدقے لٹ جائیں گے، میرے روزے لٹ، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جسے چھوڑ دیا ہو۔ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے، آدمی خرید و فروخت کے اندر دوسرے کے حق کو ادا نہیں کرتا، اور قرآن میں ایسی قومیں ہیں جن پر اللہ نے ذکر کیا ہے، اہل مدین کا، قوم شعیب کا، جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، عذاب خداوندی کا شکار ہو گئی۔ لیکن ہمارے ماحول کی خرابی ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اب لیجئے دیکھیے، قرآن میں کہتا ہوں، معاشرے کو آپ اپنے دیکھیں، قرآن میں ذکر ہے خریدتا ہے، بیچتا ہے، اپنا حق پورا لے لیا، دوسرے کا حق ادا کرنے میں کمی کر لی۔ مسئلہ صرف خریدنے اور بیچنے ہی کا نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جہاں بھی آدمی اپنا حق پورا لے لے اور دوسرے کا حق ادا کرنے میں کمی کر لے، تخفیف کا بات بھی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اب دیکھیے آپ، شوہر نے بیوی سے اپنا حق پورا لے لیا خدمت کا، اور بیوی کا حق ادا کرنے میں کمی کر لی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ تخفیف کا بات کیا ہے۔ سمجھتے ہو؟ بیوی نے شوہر سے اپنا حق پورا لے لیا اور شوہر کا حق ادا کرنے میں کمی کرتی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ مسئلہ صرف خرید و فروخت کا نہیں ہے، قرآن تو بڑی مختصر کتاب ہے۔ مالک نے ملازم سے اپنا حق مہینے بھر پورا لے لیا، خدمت کرائی، اور جب ملازم کا حق ادا کرنے کا وقت آیا اس میں کمی کر لی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ ملازم نے
مالک سے اپنا حق پورا لے لیا تنخواہ، مالک کا حق ادا کرنے میں کمی کر لی، ویل للمطففین۔ اور دیکھو، اولاد نے ماں باپ سے اپنا حق پورا، جس دن سے ماں کے پیٹ میں علوق ہوا تھا اس دن سے لے کر جوانی تک رات اور دن ماں باپ سے اپنا حق لیتے گا، ورنہ مر جاتا۔ جب جوان ہو گیا اب ماں باپ کا حق ادا کرنے میں کمی کرتے، ویل للمطففین۔ معاشرہ یہ ہے، کوئی آج کا معاشرہ یہ ہے کہ ماں باپ کا حق کوئی حق سمجھتا نہیں ہے۔ ماں باپ کا حق اسلام کے اندر تو اتنا حق ہے، اتنا حق، اللہ اپنے حق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا حق ملا کر ذکر کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور بالکل ملا کر ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ایک اللہ، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ اور بالکل ملا کر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنو اسرائیل سے عہد دوسرا لیا تھا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب جوان آدمی اپنے معاشرے کو دیکھے، کہاں ہے ماں باپ کا حق؟ یہ معاشرے کے، اس معاشرے پر کبھی اللہ کا رحم نہیں ہوگا، غضب کا خطرہ ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسری جگہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، ہر جگہ اللہ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو ملا کر ذکر کرتا ہے۔ ماں باپ کے اطاعت کرنا، ان کے حق کو ادا کرنا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بہت بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ جس آبادی میں ماں باپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ آج تو اولاد کا حال یہ ہے کہ وہ تو ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ شادی کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے حق کو بھلا دینا، یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ کہاں تک، کتنا حق ادا کرنا؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے لا تعقن والدیک، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے، اے معاذ ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ کہاں تک؟ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تو نے مکان بنایا 10-20 لاکھ کا، کروڑ کا، 10 کروڑ کا، اور اس مکان کو، محل کو بنا کر بسا دیا، اولاد کو لے کے بیٹھ گیا، اگر ماں باپ یہ کہیں کہ بنے بنائے بسے بسائے گھر کو چھوڑ کر باہر نکل، اللہ کا نبی فرماتا ہے باہر نکل کے کھڑے ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا ہے۔ معاشرے کی بربادی دیکھیے،
ایسا لگتا ہے جیسے خدا کا خوف ہے ہی نہیں، مرے گا نہیں، اور مرے گا تو آخرت کبھی برپا نہیں ہوگی، کبھی ہوگی نہیں، مر گیا ختم ہو گیا نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی قیامت کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں جب میری امت 15 کام کرے گی تو رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 15 کام کیا ہیں؟ ان کے اندر فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ 4 یہ ہیں اس کے اندر، آدمی مرد میری امت میں اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا، اور وہ ماں جس نے تجھے جنم دیا ہے اس کو ٹوکر مار دے گا، اپنے دوست کو گلے لگائے گا اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ کیا ہے؟ سمجھ لو اب انتظار کرو، اللہ کا عذاب اترے گا، آگ برسے گی، زلزلے آئیں گے، آبادیوں کی آبادیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اصلاح معاشرہ اور اس کے اندر اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور خاص طریقے پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اس کی اللہ کے نبی نے بہت بل دے کر تاکید کے ساتھ فرمایا۔ میرے بھائی معاشرے کو ٹھیک کرو، پیسہ خدا کی نعمت ہے، نعمت ہے تو ایسے نہیں چھوٹے گا، ایک ایک پیسے کا کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کا قدم میدان محشر میں اللہ کے سامنے سے آگے نہیں بڑھے گا جب تک 5 سوال نہ ہو جائے اور 5 کا جواب نہ دے دے، 5 کا۔ ہر آدمی سے، چاہے کوئی دولت مند ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے شہر کا رہنے والا ہے، چاہے گاؤں کا رہنے والا ہے، ان میں سے 2 سوال ہیں مال کے بارے میں، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ مال کے بارے، ایک ایک پیسے کے بارے یہ بتا کہاں کہاں سے کمایا، حلال کمایا، حرام کمایا، ہو گیا۔ اب یہ بتا خرچ کہاں کہاں کیا، حلال میں خرچ کیا، حرام میں خرچ کیا۔ اگر کوئی یہاں کسی سے کہے ہم سے کہہ کہ تیرے باپ کا پیسہ ہے، میں نے کمایا ہے، میں آگ لگا دوں تو کون پوچھنے والا؟ اللہ سے نہیں کہہ سکتا۔ اگر تو نے اپنے دماغ سے کمایا تو دماغ ہم نے دیا تھا، پاگل بنا دیتے تو کیا کماتا؟ زبان سے کمایا تو زبی کی گونگا بنا دیتے تو کیا کر دیتا؟ ہاتھ سے کمایا، پیر سے کمایا، آنکھ سے کمایا، زبان سے کمایا، طاقت سے، ہر چیز ہماری دی ہوئی، ہمیں حساب دے۔ اور آدمی کو حساب دینا اور جھوٹ بول نہیں سکتا۔ ارے یہاں کی عدالتوں میں تو اپنے آپ کو سچ ثابت، وکیل خود جھوٹ بولواتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا پہلوان ہوگا جو کہے گا اے اللہ میں تو بڑا دودھ کا دھلا تھا، میں نے تو کوئی گناہ کبھی نہیں کیا۔ اچھا،
اور یہ نامہ اعمال یہ جو ہمارے فرشتے لے کر کے آئے تیرے سامنے ہے، لکھ دیکھ اس کو پڑھ. کہے گا اللہ میاں میرے تو نہ اس کے اوپر انگوٹھا لگا ہے نہ میرے سگنیچر دستخط ہے، میرا تو ہے نہیں ہے. یہ اللہ کہے گا میرے فرشتوں نے لکھا ہے. اللہ میاں آپ کی عدالت کا تو بڑا فرشتے تو میرے اور میرے باپ آدم کے بالکل ازل پہلے دن سے دشمن تھے. جب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انہی فرشتوں نے تو کہا تھا کہ اے اللہ آدمی کو آپ فرشتہ بنائیں گے، یہ تو ایک دوسرے کو قتل کریں گے دنیا کے اندر، طرح طرح کے گناہ کیا کریں گے. اے اللہ ہم تو رات اور دن آپ کی پاکیزگی اور تصدیق کو بیان کرتے، مطلب یہ ہے کہ انہیں نہ بنا ہمیں بنا. اللہ نے انہیں نہیں بنایا ہمیں بنا دیا خلیفہ. یہ تو اس دن سے ہمارے دشمن ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ نے قلم دے دیا اور ان کے بنائے ہوئے نامہ اعمال کو ہمارے لیے دلیل بنا کر دے رہے ہیں. اے اللہ یہ تو آپ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے. میں تو بالکل دودھ کا دھلا ہوا تھا، میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اب قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے زبان. پھر کیا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہاتھ بولنے لگے گا اے اللہ مجھ سے قتل کرایا تھا، مجھ سے چوری کرائی تھی، مجھ سے ظلم کرایا تھا، یہ کتاب سچی ہے یہ جھوٹا ہے. پیر بولنے لگا اے اللہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو مجھے اس نے حرکت دی تھی، لے کر کے گیا تھا، یہ کتاب سچی ہے یہ جھوٹا. ہر چیز گواہی دے گی یہ جھوٹا ہے، یہ کتاب سچی ہے یہ جھوٹا ہے یہ کتاب. پیٹ کہے گا مجھے حرام کھلایا تھا، یہ کتاب سچی ہے یہ جھوٹا ہے. اور آدمی دیکھ رہا ہے بول نہیں سکتا، تھوڑی دیر میں زبان پھر کھول دیں گے. تو قرآن کہتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ آدمی اپنے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان ہر چیز سے کہے گا لما شہدتم علینا. ارے بدنصیب پیٹ تیرے ہی لیے تو میں کرتا تھا دنیا میں جو کچھ کرتا تھا، تو ہی آج میرے خلاف گواہی، تو نے کیوں میرے خلاف گواہی دی؟ تو ہاتھ پیر پیٹھ پیٹ ہر چیز کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دی اور بلوایا اسی نے ہمیں زبان دے دی اور ہم سے کہا بولو تو بولنے لگے. میرے بھائی یہ نہ سمجھو کہ جو کما رہے ہو چاہے جیسے کما لو، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ جو خود کما رہے ہو اسے چاہے جیسے خرچ کرو. آج تو رنگ رلیاں اسی کی ہے. آدمی کسی کی شادی میں جائے اللہ اکبر دیکھے کس طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں. ابھی مدراس میں بنگلور میں شادی ہوئی ہے، ایک شادی 600 کروڑ روپیہ کا، اور کہا یہ تو میرے ایک دن کی کمائی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آدمی کما رہا ہے اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں. لیکن
مر جائے گا آدمی، اللہ قیامت کے دن کن کن پائی پائی کا حساب لے لے گا۔ پہلے تو یہ کمایا تھا کہاں سے، ہمیں حساب کرو، اور اس کے بعد یہ کہ خرچ کہاں کہاں کیا۔ میرے بھائی، وہ آدمی تو اپنے پاس نہ قرآن رکھتا تھا، نہ شریعت رکھتا تھا، نہ رسول اللہ کو مانتا تھا، نہ جانتا تھا، مگر مسلمان کے ہاتھ میں تو رسول اللہ کا دامن ہے، خدا کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ اگر وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ موت آخری موت ہے، اس کے بعد زندگی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان نہیں، اور اگر رکھتا ہے کل قیامت کا ایمان ہے دل میں، تو وہ یہ گناہ کرتا کیسے؟ ایک ایک پیسے کو کماؤ تو دیکھ کر کماؤ حلال ہے یا حرام، ایک ایک پیسہ خرچ کرو تو دیکھ کر حلال ہے یا حرام۔ اسی کو قرآن کہتا ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کیا گناہ کرنے والے، تطفیف کا پاپ کرنے والے یہ نہیں جانتے، ان کا ایمان نہیں ہے کہ موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جس دن ساری دنیا کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر آدمی اپنے کیے کا حساب دے رہا ہوگا، ہمیں بھی حساب دینا ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے جو ہمیں ایمان اور شریعت دی ہے، وہ ہمارا ایمان ہے کہ پہلی شریعتوں میں سب سے زیادہ کامل و مکمل ہے۔ جس طرح ہمارا رسول تمام رسولوں کے مقابلے میں سب سے کامل و مکمل اور بلند و برتر ہے، اسی طرح جو کتاب رسول اللہ کو دی گئی ہے تمام پہلی کتابوں کے مقابلے میں سب سے کامل و مکمل ہے۔ جو شریعت دی گئی ہے وہ شریعت سب سے زیادہ کامل و مکمل ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس شریعت کی تعلیمات کا نمونہ نہیں بن سکے۔ کوئی عیب نہیں ہے جو مسلمان کے اندر نہ ہو۔ یہ دوسری بات ہے، لیکن وہ شریعت جس کو شریعت محمدی کہتے ہیں، اس کا ایک ایک حکم یا قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے۔ یہی دو بنیادیں ہیں، اللہ کی کتاب قرآن اور حدیث نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا۔ اب ساری دنیا میں ہوا چل رہی ہے، صرف ہندوستانی نہیں ہے، ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف آسٹریلیا، ساری دنیا کے اندر ہر قوم اسلام کی روشنی کو مٹانا چاہیے۔ یہ صرف تنہا ہندوستانی میں چیز نہیں چل رہی ہے، آپ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، امریکہ کو دیکھ لیجئے، یورپ کو دیکھ لیجئے، افریقہ کو دیکھ لیجئے، آپ ایشیا کے ملکوں کو دیکھ لیجئے، اور دائیں طرف چلیے پھر آپ آسٹریلیا کی طرف، آپ کو جہاں بھی مخالفت ملے گی اسلام کی ملے گی۔ جس ملک کے اندر بھی آپ کو کسی قوم کی چھاتی پر بندوق ملے گی، مسلمان ملے گا۔ کیوں؟ میں آپ سے
کہتا ہوں کہ ساری دنیا جتنا اسلام اور مسلمان سے ڈرتی ہے اتنا ایٹم بم سے نہیں ڈرتی۔ وجہ کیا چیز ہے؟ آج ہمارے ملک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا کو ختم کر کے پورے ملک کو ایک لا یعنی ہندو لا کے پابند اور تابع بناؤ۔ بڑا ظلم ہے اس لا کے اندر۔ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کہتے ہیں، ہم تو بہت احترام کرتے ہیں ان کا، نہیں وہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ہم احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ بڑی مسلمان عورت پر بڑا ظلم ہے، 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ ہمارا یہ پرسنل لا آج کا نہیں، ہم اپنے اس ملک کے اندر، اس ملک میں نہیں، اپنے اس ملک میں 1300 سال سے رہتے ہیں۔ مسلمان اسلام کی زندگی 1400 سال کی ہے، لیکن ہندوستان میں اسلام کی زندگی 1300 سال کی ہے۔ پہلی صدی کے آخر میں اسلام ہندوستان میں آیا، خشکی کے راستے سے سندھ میں، اور کشتیوں سے مسلمان آئے کوکن اور کیرل میں۔ 1300 سال سے ملک میں مسلمان ہے اور اپنے مسلم پرسنل لا پر چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے مرتا ہے، جیتا ہے۔ کوئی تو جھگڑا نہیں تھا ملک کے اندر، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ مار دھاڑ ہے۔ اذان ہوتی ہے مسلمان مسجد میں چلا جاتا ہے، ہندو اپنے وقت پر مندر میں چلا جاتا ہے، کرسچن اپنے وقت میں چرچ میں چلا جاتا ہے، سکھ اپنی عبادت کے لیے گرودوارے میں۔ کوئی تو جھگڑا نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے کہ آج بی جے پی کی گورنمنٹ آئی اور یہ ہوا کہ نہیں ملک کا ایک ہی لا ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیا خرابی ہے؟ کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی تو جھگڑا ہے نہیں۔ اسلام ملک میں آیا، تم کہتے ہو جھگڑا، میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسلام سے زیادہ پسندیدہ محبوب کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا۔ ارے بھائی 10 20 100 50 ہزار آدمی عرب سے آئے، ہمارے ملک کے لوگوں نے انہیں، ہمارے باپ دادا پردادا، انہوں نے ان کو پرکھا، دیکھا، ان کے معاملات دیکھے، ان کا رہن سہن دیکھا، رکھ رکھاؤ دیکھا، اور دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ان سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے، ان کے دین سے اچھا کوئی دین ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور ہر برادری نے کیا۔ گوجر ہندو بھی ہے، گوجر مسلمان بھی ہے، ٹگا ہندو بھی ہے، ٹگا مسلمان بھی ہے، ٹھاکر ہندو بھی ہے، ٹھاکر مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو بھی ہے، راجپوت مسلمان بھی ہے، لالا ہندو بھی ہے، لالا مسلمان، برہمن کشمیر کے اندر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ کوئی تو جھگڑا نہیں تھا، نہ مار پیٹ ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، کچھ نہیں تھا۔
آج کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ہر ایک اپنے لا پر عمل کرتا تھا. آج مصیبت کیا آئی ملک کے اوپر؟